وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا نام محمد سالم ہے اور میں آئی سی ایس پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی اور میرا آپ سے ایک کویشچن ہے۔ جی اکثر نوجوان والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ یوتھ کو کیا نصیحت کریں گے؟ جی فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعی ہی ہماری سوسائٹی کی ایک بیسک پرابلم ہے۔ ہر فیملی اس ایشو کی وجہ سے پریشان ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان ایک کشمکش ہے اور ڈسٹربنس کا ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا میرا بیٹا، آپ بھی یوتھ ہیں، آپ بھی اس سوسائٹی اور اس معاشرے، اس ملک کا سرمایہ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان جو ہے یہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی پلان کرتا ہے۔ وہ تمام کام جن کے ذریعے ہماری آخرت کی زندگی جو ہے یہ سنورتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی میں ہمیں سکون ہوگا، ان اعمال میں سے ایک عمل اولاد کے لیے والدین کی فرما برداری ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یاد رکھیے گا، ذرا غور کریں کہ یہ کتنی امورل چیز ہے کہ جس شخص نے ہمارے لیے ساری عمر سیکریفائس کیا ہو، ہمارے تمام اخراجات پورے کیے ہوں، ہماری تعلیمی اخراجات کو پورا کیا ہو، اور وہ عورت ہماری ماں کی صورت میں جس نے ہماری ہر ضروریات گھر کے اندر رہ کر پوری کی ہوں، تو کتنی یہ امورل چیز ہے کہ ایک جوان شخص ایسے دو بوڑھوں کے ساتھ بد سلوکی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جنہوں نے اس کے لیے ساری زندگی سیکریفائس کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے سہارے ہیں، سہارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو کمزوروں کو جوان اولاد جو ہے، یاد رکھیے گا میرا بیٹا، یہ سہارا دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی یہ بد اخلاقی والی بات ہے کہ ایک جوان شخص ایسے بوڑھے کو ستا رہا ہے اور ایسی بڑھیا کو ستا رہا ہے، ماں اور باپ کی صورت میں جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں، کہ جو پہلے کمزور ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی حالات کی وجہ سے وہ بیچارے پہلے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہماری کامیابی یاد رکھیے گا اسی صورت میں ہے کہ اولاد جو ہے یہ والدین کی فرما برداری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی جو ایکسیلنس ہے، والدین کی جو فضیلت ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہا، تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے کہا میری بڑھیا ماں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے لیے ضروری نہیں ہے کہ تو جہاد پہ جائے، بلکہ تیرے لیے ضروری یہ ہے کہ تو اپنی ماں کی فرما برداری کرے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر انسان زندگی کا ایک بڑا حصہ بغیر والدین کے گزارتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے جی۔ میرے والدین جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اللہ کے اس قانون کے مطابق ہم سب کو وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بوڑھے والدین ہم سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کا ہمیں ایک وسیلہ بنانا چاہیے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو اچھی بات جو ہم نے سیکھی ہے والدین کی فرما برداری کے حوالے سے، ہم سب اس پہ عمل کریں گے اور اپنے دوستوں تک بھی اس پیغام کو شیئر کریں گے۔ جی بیٹا۔